اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنگھا کرنے کے آداب۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سر میں زیادہ کنگھی کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، اس کے قوت جماع میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد سر میں کنگھی فرماتے تھے، لہذا ہر واجب و سنت نماز کے بعد کنگھی کرنی چاہیے۔ کنگھی کھڑے ہو کر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نحوست دل کی کمزوری اور قرض داری کا باعث بنتی ہے۔ کنگھا کرنے سے 20 قسم کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں، بلغم خارج ہوتی ہے۔ کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور داڑھی کے نیچے کرنے سے طاعون دور ہوتا ہے۔ اسی طرح کنگھا کرنے سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، رفع ہوتے ہیں۔ کنگھا کرنے سے کنگھا باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ آپ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئینہ دیکھنے کے آداب۔ آئینہ دیکھنے کے آداب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے جنت واجب فرماتا ہے جو باقاعدگی سے آئینہ دیکھتا ہے، اپنے خوبصورت پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے۔ چنانچہ آئینہ دیکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کثرت سے کر سکیں۔ حجامت و ناخن تراشی کے آداب۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سر کے بال جڑ سے کٹواؤ تاکہ سر میں میل اکٹھا نہ ہو اور جوئیں پیدا نہ ہوں، گردن موٹی اور آنکھیں روشن ہوں اور جسم میں سکون حاصل ہو۔ اور فرمایا کہ ہر جمعے کو سر منڈوانا چاہیے۔ سر کے بال قبلہ رو بیٹھ کر کٹوائے جائیں۔ پیشانی کی طرف سے بال کاٹنے کی ابتدا کرنی چاہیے، پھر دونوں کونیوں تک، دونوں کن پٹیوں تک حجامت بنا کر باقی کی حجامت بنائے۔ حجامت شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم آتنی بکل شعرۃ نوراً یوم القیامہ۔ جب حجامت سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم زینی بالتقوی و جنبی بجنب الرادی۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسئلہ کے بغیر سر کے بال کٹوانا حرام ہے۔ سر کے بالوں میں کنگھی کر کے مانگ کر نکالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سجدے سے سر اٹھا کر مدت مدید کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، پروردگار میرا حسن جمال بڑھا دے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ چہرہ مبارک پر گہنی داڑھی نمودار ہو گئی، چونکہ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کی داڑھی نہ تھی۔ عرض کی، پروردگار عالم یہ کیا ہے؟ تو ارشاد خداوند ہوا کہ یہ قیامت تک کے دن کے لیے تمہاری اور تمہاری اولاد کی زینت ہے، تمہاری اور تمہاری اولاد کی زینت ہے۔ سنت ہے کہ داڑھی درمیانی رکھی جائے، نہ تو بہت بڑی ہو اور نہ ہو بہت کم ہو۔ علماء کرام متفق ہیں کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، لیکن رخساروں سے ہونٹ کے نیچے اور حلق پر سے بال اتروانا جائز ہے۔ داڑھی کو اس قدر چھوٹا کروانا کہ محسوس نہ ہو کہ داڑھی رکھی گئی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو اور جتنی مجھ سے نکلتی ہو اس کو کٹوا دو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے زمانے میں ایک گروہ ایسا تھا جو داڑھی کو منڈوا کر مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو مسخ کر دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت بڑی ہوئی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، بہت بڑی ہوئی مونچھوں میں شیطان چھپ جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے
کہ مونچھیں کٹوانے سے غم اور وسواس دور ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ایک شخص اور عرض کی کہ میرے لیے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے روزی میں اضافہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اپنی مونچھیں اور ناخن کٹوا دیا کرو۔ بغل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ ناک کے بال کا کاٹنا بھی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بال کٹوانا چاہیے، کیونکہ لمبے بال زیادہ مونچھوں کے بال لمبے رکھو گے تو اس میں شیطان گھس جاتا ہے۔ ناخن بڑے ہوں گے تو وہ بھی ہاتھوں کا میل کھانے میں شامل ہوتا ہے۔ بدھ کے دن دانے ہاتھ کی چھنگلیاں سے ناخن کاٹنا شروع کرے اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر ختم کرے تو خداوند اس کو آنکھوں کے درد سے بچائے گا۔ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن ناخن کاٹے تو دانے ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کر کے اس کے انگوٹھے تک اور پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے شروع کر کے اس کے انگوٹھے تک کاٹے، اور اس طرح اگر جمعے والے دن باقی دنوں میں جائیں تو ہاتھوں کی چھنگلیاں سے دانے ہاتھ کی چھنگلیاں پر اختتام کرے۔ بال ناخن وغیرہ کا دفن کرنا، حدیث میں ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 4 چیزوں کو خاک میں چھپانے کا حکم دیا ہے: بال، دانت، ناخن اور خون۔ والسلام۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔